نے الگ رہنا ہے، تمہارے ماں باپ کہاں جائیں گے؟ مسجد کے دروازے پہ ان کو بھیک مانگنے بٹھاؤ گے؟ گلی گلی ان کو چوراہے پہ پھراؤ گے؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں میرے جانے کے بعد چاہے جو میرے لیے پاپڑ بیلے جائیں، مجھے پرواہ نہیں، اگر کوئی خاتون ایسا کہتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے میرے ساتھ آنا ہوگا، آپ اس کو 50 نہیں 50,000 بار سمجھاؤ، اگر وہ نہ مانے 1000 بیویاں چھوڑ دینا، لیکن ایک ماں باپ نہ چھوڑنا، کیونکہ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ فاروق اعظم کے شہزادے عبداللہ ابن عمر آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی نیک ہے، خوبصورت ہے، میرے ابا کہتے ہیں طلاق دے دے، میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا تیرے بابا کہتے ہیں طلاق دے دے تو دے دے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ آقا فرماتے ہیں جس کی ماں اس سے ناراض ہے اللہ اس کے سجدوں کو قبول نہیں فرماتا، اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ اور قرآن نے تو فرمایا ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو۔ یہ اف کا ترجمہ کیا ہے؟ اف کسے کہتے ہیں؟ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عرب میں اف جو ہے وہ ناخون کے میل کو کہتے ہیں۔ اف کا مطلب ہے ناخون کا میل، یعنی جتنا ناخون کے نیچے میل جمع ہوتا ہے اتنا بھی اپنے والدین کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اب ناخون کے نیچے میل کتنا جمع ہوتا ہے، اتنی تکلیف بھی ماں باپ کو پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، اتنی تکلیف بھی والدین کو نہیں پہنچا سکتے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کے بعد اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا نہ کرے اس کی نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، اس کی نماز ناقص رہتی ہے۔ لیکن آج والدین کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ ایک انسان اپنے دوستوں کو زیادہ چاہے گا اور اپنے باپ سے محبت کم کرے گا، دوستوں سے زیادہ باپ سے محبت نہیں کر سکے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے دوستوں پہ خرچ کرنے کے لیے خوشی خوشی خرچ کرے گا، لیکن جب ماں باپ پر خرچ کی باری آئے گی تو دل چھوٹا کرے گا، دل تنگ کرے گا۔ آج آپ دیکھ لیں قیامت کتنی قریب ہے۔ قیامت کی یہ نشانی آج ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے کہ جب کبھی اللہ اکبر پکنک کا معاملہ ہو، دوستوں کی محفل کا معاملہ ہو، یاروں کی محفل کا معاملہ ہو، ہزاروں روپے دوستوں کی پکنک پر خرچ کر دی جاتی ہے، لیکن اگر بوڑھے ماں باپ بڑھاپے میں بیمار ہو جائیں اور بچے سے خرچ طلب کریں بیٹا ہم بیمار ہو گئے ہیں ہماری مدد تو کرو، اچھے ڈاکٹر سے ہمارا معائنہ تو کرواؤ، تو بیٹا کہتا ہے بس کیجئے، بڑھاپے میں آپ کو کتنے پیسے لگتے ہیں، میں آپ کے پیچھے خرچ کرتے کرتے تھک چکا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اپنے دوستوں پہ خرچ کریں گے اور ماں باپ پر خرچ کرنے میں دل چھوٹا کریں گے۔ آج یہ نشانی بھی ظاہر ہو گئی، نام بڑا کرنے کے لیے، دوستوں میں جھوٹی عزت بنانے کے لیے انسان ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے۔ میں دوستوں پہ خرچ کرنے کو منع نہیں کرتا، یقیناً میرے آقا نے فرمایا جو دوستوں پہ خرچ کرے اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن جہاں دوستوں پہ خرچ کرتے ہو وہی والدین پر بھی تو خرچ کرو۔ دوستوں پر جھوٹی عزت دھاپ جمانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو، ماں باپ پر تنگی کرتے ہو۔ سنو آقا ارشاد فرماتے ہیں جو ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، زندگی پوری دنیا کی دولت دے کر ایک سیکنڈ زندگی نہیں بڑھ سکتی، لیکن ماں باپ پر خرچ کرنے کی برکت یہ ہے کہ جب انسان ماں باپ پہ خرچ کرے تو اللہ اس کی زندگی میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ قوت مردانگی کے لیے A to Z سمسیا کا حل ہے۔ 18 سال کی عمر سے لے کے 80 سال کی عمر تک کوئی بھی اس کو لے سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے اندر اشگندھا، سفید موسلی، بہمن سفید ستاوری، اور یہ کونچ، ٹائیگر، بالا، گوکھرو ہے نا، اور یہ سالہ پنجا، سالہ مصری، کالی موسلی، کیسر، زعفران، ان چیزوں کا بھی اس میں استعمال ہے الحمدللہ۔ اور دوسرا اس کے ساتھ میں جو کیپسول ہے یہ اس کے اندر ایسی بھسموں کا استعمال کیا گیا ہے جیسے
سورن بسم جسے گولڈ بسم کہتے ہیں، اور ہیرا بسم ہے نا، اور یہ بھنگ بسم اور یہ ادرک بسم، اس کے علاوہ انیہ اگر میں سب بسموں کا بوٹیوں کا نام گناؤں ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی۔ تو اتنا زبردست رزلٹ ہے کہ بندہ بالکل بھی اگر زیرو ہو اور اگر اس کا استعمال کر لے تو انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ وہ خوشحالی کی زندگی گزارے گا، شرماہٹ اور یہ نظریں چھپانا یہ سب ختم ہو جائے گا اس کا۔ اللہ پاک کے کرم سے صحت اندرونی اور باہری دونوں صحتیں اس کو حاصل ہو جائیں گی کہ بندے کے اندر جو تھکاوٹ سستی ہے نا، جو کبھی بیٹھ کے اٹھتا ہے تو آنکھوں کے نیچے اندھیرا آتا ہے، اس کو بھی دفع کر دے گا، شریر میں ایک ایٹومیٹک انرجی پیدا ہو جائے گی۔ جو بیمار ہیں صرف وہی نہیں، اچھے خاصے بندے بھی اس کو لے سکتے ہیں، جو اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنی صحت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی لے سکتے ہیں۔ میں یقین دلاتا ہوں یہ کورس آپ کو 1 مہینے سے 3 مہینے استعمال کرنا ہے۔ 3 مہینے اگر آپ نے یہ استعمال کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ فقیر کو دعائیں دیں گے اور آپ کی خود کی ٹائمنگ 10 سے 20 منٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی زندگی میں بڑھوتری کر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب دوست آپس میں ملیں گے، 2 مسلمان آپس میں ملیں گے، اتنے اچھے انداز سے ملیں گے، مصافحہ بھی کریں گے، گلے بھی ملیں گے، ان کے سینے ملیں گے مگر ان کے دل نہیں ملیں گے۔ وہ مصافحہ کریں گے پرتپاک انداز سے، چہرے سے مسکرائیں گے، دل کے اندر جلن ہوگی، دل میں کدورت ہوگی، میٹھی میٹھی بات ایک دوست تو دوسرے دوست سے کرے گا لیکن اس کا دل اس دوست پہ متفق نہیں ہوگا، یعنی اوپر سے ملیں گے اندر سے جلیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے دوستوں کا عالم کیا ہے، ملنے والوں کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ اکبر، سامنے ملے تو بڑی میٹھی میٹھی گفتگو، بڑی اچھی اچھی گفتگو، اور اگر وہی بندہ ہٹ جائے تو اس کے پیٹھ کے پیچھے وہ ساری باتیں کی جاتی ہے جو انسان کی حیا بھی گوارا نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں اپنے معاشرے کا آئینہ دکھا دیا۔ آج یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دلوں سے کدورتوں کو نکالو، دلوں سے نفرتوں کو نکالو، ملو تو محبت سے ملو، زبان بھی ہونٹ بھی مسکرائے اور دل بھی مسکرائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جن کے دل کینوں سے پاک کر دیے گئے، اللہ نے ان کے لیے اپنی معرفت کا دروازہ کھول دیا ہے، خدا کی محبت کا دروازہ ان کے لیے کھل گیا ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوستی کرو تو ذاتی مفاد کے لیے نہ کرو، دوستی کرو تو ذاتی فائدے کے لیے نہ کرو، دوستی کرو تو اللہ کے لیے کرو، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کرو۔ اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روک لے، اس کا ایمان اللہ مکمل فرما دیتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں گے، زکوٰۃ تاوان سمجھی جائے گی۔ آج لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر علماء سے فتویٰ پوچھ لیا، مسئلہ پوچھ لیا کہ زمین پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، اور لوگ غلط مسئلہ بول دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے زمین پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو لوگ رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے زمین اور پلاٹ خرید کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں دیکھا گیا، اور جب رمضان شریف چلا جاتا ہے تو پھر پلاٹ بیچ دیتے ہیں۔ یہ کس لیے کرتے ہیں؟ صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ نادان، تو نے زکوٰۃ کو کیا انکم ٹیکس سمجھ رکھا ہے کہ آفیسران آنے کے بعد تو چھپا دے گا اور ان کی نگاہوں سے چھپ جائے گی، پھر چلے گئے تو پھر تو مزہ کرے گا؟ یہ زکوٰۃ اللہ کی مقرر کردہ ہے۔ تو کس نیت سے پلاٹ خرید رہا ہے، تیرا رب تیری نیت کو جانتا ہے۔ تو کس نیت سے زمین خرید رہا ہے، اللہ تیری نیت کو جانتا ہے۔ اگر تو نے خوشی سے زکوٰۃ نہ نکالی تو اللہ تو نکال دے گا، پھر بیماریوں میں پیسہ بھرو گے، پیسہ چوری ہوگا، پیسوں کو آگ لگے گی، بیوپاری پیسہ لے کر بھاگیں گے۔ میرے آقا نے اسی لیے تو فرمایا زکوٰۃ دو اور اپنے مال کو اللہ کے قلعے میں محفوظ کر لو۔
جو لوگ خوشی کے ساتھ زکات دیتے ہیں وہ گویا کہ اپنے مال کو اللہ کے قلعے میں محفوظ کر لیتے ہیں. اس زمین پر زکات نہیں ہے جو زمین آپ نے مکان بنانے کے لیے، فیکٹری بنانے کے لیے خریدی ہے، لیکن جس زمین کو آپ نے اپنے فائدے کے لیے کہ قیمت آئے گی تو بیچ دیں گے اور اس کے بعد قیمت بڑھ جائے گی تو بیچ دیں گے، یعنی آپ نے تجارت کی غرض سے خریدا ہے، اس زمین پر آپ کو زکات دینی پڑے گی اور آج کے بھاؤ کے حساب سے دینی پڑے گی. اس لیے زکات سے جی مت چراؤ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں. آج مسلمانوں کا مال جو کبھی بیوپاری لے کر بھاگ جاتا ہے، کبھی کوئی ڈبا دیتا ہے، کبھی چوری ہو جاتا ہے، کبھی آگ لگا دیا جاتا ہے، کبھی دکانیں جلا دی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مکمل زکات ادا نہیں کرتے. جو لوگ مکمل زکات ادا کر لیتے ہیں آقا علیہ السلام نے خود ضمانت عطا فرمائی، جو زکات مکمل طور پہ دیں گے ان کے مال کو آگ نہیں لگائی جا سکتی، ان کا مال چوری نہیں کیا جا سکتا، ان کا مال پانی میں تلف نہیں ہو سکتا، ان کا مال جو ہے وہ کوئی لے کر کے گبن نہیں کر سکتا. آج قوم مسلم کا مال جو مارکیٹ میں ضائع ہو رہا ہے وہ زکات نہ دینے کی وجہ سے. اس لیے پوری زکات نکال دیا کرو اور مکمل دیانت داری کے ساتھ نکالا کرو. ارے تھوڑی سی زیادہ نکال دیا کرو، کیونکہ نادانو مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہیں زکات دینے والا بنایا کس نے؟ اگر اللہ زکات دینے والا نہ بناتا اور کسی سیٹ کے گھر پر بھیک مانگنے والا بناتا تو تم کیا کر لیتے؟ لیکن زکات دو تو صحیح. ایک مرتبہ ایک بہت بڑے کاروباری سے میری ملاقات ہوئی تو ان سے گفتگو ہوئی. میں نے ان سے کہا، انہوں نے پریشانی کہا کہ میری یہ پریشانی ہے اور لوگوں کی طرف پیسے باقی دیتے نہیں، کوئی تعویذ دیجیے. میں نے کہا کہ شاید آپ زکات صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے. کہا نہیں میں تو کچھ زیادہ نکالتا ہوں. میں نے کہا میں نے یہ کب کہا کہ آپ نہیں نکالتے، صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے. یہ زکات صحیح طور پہ ادا کرنا بھی ایک مسئلہ ہے. کچھ لوگ ہیں کہ زکات نکال دیتے ہیں لیکن صحیح طور پہ نہیں نکالتے. 50,000 نکلتی ہے تو 75 نکال دیتے ہیں لیکن صحیح طور پر ادا نہیں کرتے. صحیح طور پہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زکات حقداروں کو دی جائے، ورنہ حال یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سیٹیاں ہوتے ہیں، مصروفیت بہت ہوتی ہے، سوچتے ہیں کہ اب بھائی جلدی سے نکالنا ہے تو جلدی سے نکال کے چھٹی پاؤ. پھر خدا جانے کہاں کہاں کے سفیر آتے ہیں اور آپ ان کو بغیر تحقیق کے زکات پکڑا دیتے ہیں. آپ نے غیر ذمہ دار کے ہاتھ میں زکات دی، غیر حقدار کے ہاتھ میں زکات دی، آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی. کیا آپ نے علماء سے نہیں سنا کہ یمن سے ایک صاحب چلے زکات کی رقم لے کر اور مدینہ منورہ تک آئے؟ کیوں آئے؟ یمن میں جو ملا تھا اس کو دے دیتے، لیکن صحابہ جو ملا اس کو نہیں دیتے، زکات کا مستحق تلاش کر کے اس کو زکات دیتے. مستحقین تک زکات پہنچاؤ. زکات کی صحیح ادائیگی کے لیے یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر تمہیں مستحق نہ ملتا ہو تو تم ڈھونڈ کر کے زکات دو. بلکہ یہاں تک وہ صحابی یمن سے لے کر مدینہ منورہ تک صرف غریب انسان ڈھونڈتے آ گئے. انہیں کوئی زکات کا مستحق نظر نہیں آیا تو انہوں نے غیر ذمہ دارانہ کام نہیں کیا بلکہ مستحق کو تلاش کیا. لیکن ہم تو مستحقین کو تلاش بھی نہیں کرتے. زکات مانگنے والا آیا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ میں راڈو گھڑی ہے، بہترین نوکیا کا موبائل ہے اور وہ کہتا ہے میں غریب ہوں، تو ہم اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ میں زکات رکھ دیتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صدقہ نافلہ، نفل صدقہ آپ جس کو چاہے دے دے. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں اگر کوئی عربی گھوڑے پر بیٹھ کر آئے اور چاندی کی جو ہے وہ زین لگا کر گھوڑے پر آئے اور مجھ سے نفل صدقہ مانگے تو بھی میں اس کو دے